سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جب آپ فوت ہوں گے تو آپ کو کون کفن دے گا؟ آپ کو نہلائے گا کون؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اہل بیت دیں گے کفن، نہلائیں گے بھی اہل بیت اور مجھے دفن بھی اہل بیت کریں گے۔ تو پھر پوچھنے لگے کہ آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو جنازہ ہے وہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے اپنی خاص رحمتوں کی تجلیات ڈالیں گے، پھر اس کے بعد جبریل و میکائیل علیہ السلام میرے لیے درود و سلام پڑھیں گے، اس کے بعد پھر میرے اہل بیت کے مرد آئیں گے، وہ آ کر درود و سلام پڑھیں گے، اس کے بعد ان کی عورتیں آئیں گی، وہ پڑھیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، وہ پڑھیں گے، پھر ان کے غلام آئیں گے، وہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر مہاجرین کے مرد آئیں گے، وہ آ کے درود و سلام پڑھیں گے اور دعائیں کریں گے، پھر ان کی عورتیں، پھر ان کے بچے، پھر ان کے غلام، پھر انصار کے مرد، پھر ان کی عورتیں، پھر ان کے بچے اور پھر ان کے غلام۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ ترتیب ہوگی۔ تو جس وقت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے حوالے کیا گیا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی قبر کے پاس کھڑے تھے، انہوں نے اپنی انگوٹھی اتاری اور قبر کے اندر پھینک دی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ علی میری انگوٹھی اس کے اندر گری ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ نکال لیں۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ وہ انگوٹھی نکالنے کے لیے جب لحد کے اندر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کے ساتھ لپٹ گئے۔ صحابہ کرام کی جو محبت ہے، ان جیسی محبت کوئی انسان پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہ نفوس قدسی جو سب سے بہترین روح تھیں، وہ اپنے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنائے اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ بنائے، جو سب سے بہترین تھے ان کو سب سے قریب رکھا۔ تو اسی طریقے سے درجہ بدرجہ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی ہستی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، قیامت کی صبح تک لوگوں کے لیے نمونہ آئیڈیل مقرر فرما دی۔ جو لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، اس سیرت کے مطابق زندگی گزاریں گے، وہ لوگ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامران و کامیاب ٹھہریں گے۔